اور فساد سے ہم سارے کے پورے نظام کو ہمیں کرے بلندہ مسق سے منقطع فرمائے۔ حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت اللهم صل على سيدنا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یہ شک حق ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ جلسہ دستار بندی، جس میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حفاظ قرآن جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو مکمل حفظ کر کے بسایا ہے، آج ان کے سروں پر جو تاج رکھا گیا ہے، سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف کپڑے کی پگڑی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج سے زیادہ قیمتی ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ان کی اقبال بلند فرمائے۔ منبر پر موجود مشائخ خصوصیت کے ساتھ فخر العلماء آل رسول اولاد بطول حضرت علامہ سید اکرام الحق صاحب قبلہ، جن کی سرپرستی اور صدارت میں ہم آج یہاں پر حاضر ہیں، اور دیگر مشائخ علماء یہاں پر موجود ہیں، میں مختصر وقت میں آپ کو ایک میسج دے کر جاؤں گا، چونکہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اور آپ سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مدرسے کی حیثیت کیا ہے اور ان جلسوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی الیکشن کمپیننگ کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا جلسہ ہے۔ یہ جلسہ حفاظ قرآن کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ علماء ذوی الاحترام تمہارے سامنے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں،
اور جب تک اس طرح کے جلسے ہوں گے، یعنی جن میں حفاظ اور علماء فارغ ہو کر قوم میں آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور جب تک علماء پیدا ہو رہے ہیں یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ قلت علماء کی ہو گئی، جو انتقال کر چکے ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں آتا۔ اور پھر مدرسوں کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ آپ مدرسوں کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سے پلنے والا ادارہ ہے، یہاں جو سب سے زیادہ غریب ہوگا، یتیم ہوگا، لاوارث ہوگا وہ پڑھے گا۔ اس فکر کو بدلو میرے عزیزوں، اس پر تمہیں عذاب بھی آئے گا۔ آپ کس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں؟ در حقیقت مدرسہ یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہوتا ہے، اور اس میں جو پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی یہ اپنی سوچ ہے کس نے ڈالا ہے، آپ بھی دنیا کے وہ دجالی میڈیا کے پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے، جو دن بھر بھوکتے رہتے ہیں مدرسوں کے خلاف، علماء کے خلاف۔ تو سن سن کر کے مسلمانوں کے دماغ میں شاید یہ بات آنے لگ گئی کہ مدرسوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا۔ لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے اس میں تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت کس کی ہے؟ تم اپنے نظر سے بنا کر کے کسی کو عزت والا کر کے دکھا دو، نہیں ہو سکتا۔ عزت اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جو عزت ملنی ہے وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملنی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تمہاری زندگی سے الگ ہو گیا تو کوئی عزت ہے ہی نہیں، بلکہ تمہارا وجود ہی نہیں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر رسول پاک تمہاری زندگی میں نہیں ہے ان کا نام، تو تمہاری زندگی کسی بات کی ہے ہی نہیں، بلکہ ایک لاش ہے جو چلتی پھرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، کیا ان کو داڑھی ٹوپی پہننے کی وجہ سے یہاں بٹھایا گیا ہے؟ داڑھی ٹوپی تو نیچے والوں کے پاس بھی ہے۔ میرے عزیزوں، اس منبر پر ان کو اعزاز سے صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ ان کے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے۔ جو نسبت مصطفیٰ کریم کے دربار سے ہو جاتی ہے تو دنیا میں اسے بلند مقام پر بٹھایا جاتا ہے، اور باقی عزت حشر میں تو دیکھنی باقی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کی روایات میں یہ ملتا ہے قیامت کے قریب کچھ ماں باپ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر بہت ہی حسین و جمیل تاج رکھا جائے گا۔ اہل محشر پوچھیں گے کہ کیا یہ نبی ہیں، شہید ہیں، صدیق ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں، نہ یہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، بلکہ یہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے سر پر اتنا حسین تاج رکھا گیا ہے۔ ماں باپ کے سروں پر جب تاج سجایا جائے گا تو پھر جو خود حافظ قرآن ہے، جو خود عالم دین ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت علماء کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں عزت ہے۔ میں یہاں پر نصیحت کرنے کے لیے، یہ جو فارغ علماء ہو رہے ہیں یا حفاظ یا بھی عالم بنیں گے، اللہ کرے کہ یہ صالحین اور باعمل علماء کی جماعت میں شمار ہوں، ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی یہ بات آنے نہ پائے کہ دنیا والے ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، مولوی صاحب ان کا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، مولوی صاحب کا کوئی بڑا گھر نہیں ہوتا، گاڑی بنگلے نہیں ہوتے،
میں آپ کو بتاؤں، علماء حفاظ کبھی بھی اپنے دل میں یہ بات لانے نہ پائیں، اس لیے کہ تمہارا جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں پڑھاؤ تو پھر گویا کہ تم نے دین پڑھا ہی نہیں، دین پڑھا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسا شخص جو دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا علم پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس شخص کو علم دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ دنیا دار کو علم دین نہیں سکھایا جائے گا۔ اس لیے میں طلبہ سے کہوں گا کہ تمہاری طلب دنیا کی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو۔ کوئی سیٹھ تم سے راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ رزاق حقیقی میرا اللہ ہے۔ اللہ رزاق حقیقی ہے، کوئی تمہیں دنیا میں رزق نہیں دیتا، وہ اللہ ہے۔ اور اسی لیے ان کی عزت دنیا والے اگرچہ زبانی طور پر گرا کر کے کرتے ہوں، لیکن ان کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کسی اور کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، لیکن ایک عالم کے لیے فرمایا کہ دنیا میں تم نے اگر کبھی کسی عالم سے مصافحہ کیا، حضور فرماتے گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ عزت کیوں بڑھائی گئی ہے؟ یہ عزت کیوں بڑھائی گئی ہے؟ صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہر زمانے میں انسان کو ممتاز کرتی ہے، وہ عزت عطا کرتی ہے۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ حضرت سید اکرام الحق صاحب قبلہ سے عظمت صحابہ پر بہترین نفیس گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ صحابہ کو جو مقام ہے وہ کس وجہ سے؟ ان کے بلند و بالا اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے۔ جس نے ایک بار ایمان کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، اس کا مقام دنیا کے سارے غوث و قطب و افضال سے بڑھ کر کے ہے، چاہے وہ عمل کیا ہو نہ کیا ہو۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنا بلند کرتی ہے، جس کو شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت جس پر ہوئی ہے وہ کائنات کا عظیم ستارہ بن کر کے چمکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں جب بلال حبشی آئے تو مکہ میں پہلے ان کے پیروں میں رسی ڈال کر اوباش بدماش لوگ کھینچا کرتے تھے، ظلم و بربریت کے پہاڑ ان پر توڑا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، ہوا کیا؟ 6 سال کے بعد جب واپس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، پتہ ہے آپ کو مسجد حرم میں جب اذان دی جانے لگی، پہلی اذان کے لیے خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھایا گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے۔ یہ وہی اس زمانے میں غلامی کی زندگی گزارے ہوئے بلال ہیں جن کو کبھی پیروں میں رسی ڈال کر دنیا والے کھینچتے تھے، کبھی ان کے سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے، انگاروں پر سلایا جاتا، لیکن آج کعبے کے اوپر سے اذان دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض مفسرین، بعض عشاقان رسول نے یہ فرمایا یہ درس ہے ان دنیا داروں کو کہ دیکھو اللہ نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ پتہ یہ چلا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھاتا ہے، مولا اسے کعبے کے اوپر بلندی عطا کرتا ہے، اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پاک۔ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ جس علاقے میں گئے ہمیں جو عزت ملتی ہے، ہم بھی تو مولوی صاحب ہیں، لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کچھ ہوتا نہیں، الحمدللہ جہاں گئے ہزاروں کے مجمع میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ کیوں عزت ہے؟ یہ کس وجہ سے عزت ہے؟ یہ بات بھی ہم یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور حقیقت تو یہی ہے۔ نہ میں اس کرم کے تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے،
اور حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، یاد رکھو، حضور کی تعریف کرنا یا حضور سے نسبت حاصل کرنا یہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو حضور سے وابستہ ہو گیا، جیسے یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ الیکشن سے آتے ہیں، یہ اللہ کے سیلیکشن سے ہوتے ہیں، یہ انتخاب ہے رب تعالیٰ کا، انتخاب ہے رب تعالیٰ کا۔ اور ہم محسوس کرتے ہیں یہ جو عزت ہمیں جو ملتی ہے اس کی بات صرف اتنی ہے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ ہم حضور کا مقام نہیں بڑھاتے، بلکہ جو حضور کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے، ایک نوجوان کڑیل جوان ہے، یہودی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ایک بار دیکھ لیا۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل کے اخلاص کے ساتھ دیکھ لیتا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھتا رہا، اور تھا یہودی، کوئی مسلمان گھرانے سے تعلق نہیں تھا، یہودی تھا۔ گھنٹوں کھڑا رہا اور اس کے بعد گھر چلا گیا۔ دوسرے دن طلب بڑھ گئی کہ آج پھر اس جمال جہاں آرا کو دیکھنا ہے، آج پھر اس منموہنی صورت کو دیکھنا ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، دور کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ اب تو اس کی عادت سی ہو گئی تھا، ماں بھی یہودن ہے، باپ بھی یہودی ہے، لیکن نوجوان لڑکا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے وارفتہ ہو چکا ہے، فدا ہو چکا ہے۔ روزانہ دیکھتا رہا تو کچھ لوگوں نے دیکھ کر کے اس کے باپ سے جا کر شکایت کی کہ میاں یہ کیا بات ہے، تم یہودی ہو، تمہارا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ جا کر کے دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ باپ کو جب یہ بات پتا چلی، بیٹے کو بلایا اور مارا، بہت زد و کوب کیا، تنبیہ کی کہ آئندہ سے جانا نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ عشق کی دوا ہی نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قریب ہوتا ہے، جو نسبت حاصل کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے جس کو بریلی کے امام یہ کہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز قبول کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، موت کو زندہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ کھڑا رہا، پھر دوبارہ اپنے باپ کی سختی کے بعد واپس پھر آیا، اس کا معمول بن گیا۔ باپ نے اخیر میں تنگ آ کر کی کیا سزا دی، گھر میں اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھ دیا، ہاتھوں پیروں کو بیڑیاں لگا دی گئی اور کہا گیا کہ اب کے بعد تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ لیکن ایک عاشق کو، ایک محب کو اپنے محبوب سے دور کرنا یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ وہ پگھلتا رہ گیا، اندر سے گھلتا رہ گیا۔ ہوا یہ کہ بیمار اتنا کہ شدت کا بخار، اور چند دنوں کے بعد وہ بستر پکڑ لیا۔ اس کا علاج کراتے رہے، ماں باپ تھک گئے لیکن علاج نہیں ہوتا تھا۔ اخیر میں ایک حکیم آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا لا علاج ہو گیا، موت کی وادی میں جانے والا ہے، بس شاید اس کے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں یا چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ اس نوجوان کو دیکھا کہ جسم پیلا پڑ گیا ہے، جوانی میں موت کا شکار ہو رہا ہے، مر رہا ہے۔ ماں باپ کا دل بسیج گیا، رحم آیا، بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو، آخری کوئی خواہش ہے؟ تم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔ اس یہودی لڑکے نے کہا ایک بار محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا باپ مسجد نبوی آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا بیٹا جوانی کے عالم میں آپ سے محبت کرتے کرتے دیوانہ ہو چکا ہے، اور ہم نے اس پر سختیاں کیا کی کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اب وہ مرنے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ موت سے پہلے آپ کو ایک بار دیکھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ کر اس کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ سما کیسا ہے،
جب ایک بیمار کے گھر اس کے سرانے خود رسول کائنات تشریف لا رہے ہوں، تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، وہ بھینی بھینی خوشبوؤں سے جو بیماری تھی یقیناً وہ عشق کی بیماری ہے، وہ نوجوان اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو جی بھر کر چہرے پاک کو دیکھتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر پوچھتے ہیں اب بھی کس بات کی دیر ہے؟ کیا میں اللہ کا آخری رسول نہیں ہوں؟ کیا تو گواہی دے کر ایمان نہیں قبول کرتا؟ اس نوجوان نے اسی وقت گواہی دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ پڑھا اور تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ اس کی روح نکل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری کہ موت آ گئی، بستر پر ہمیشہ کے لیے دراز ہو گیا۔ اب سنیے میرے عزیزو، وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے ایمان لایا، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لایا، اتنی دیر کے لیے ایمان لایا کہ ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا، روزہ رکھنے کا بھی وقت نہیں ملا، تسبیح پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا، کسی عمل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ ادھر ایمان لایا، دیدار مصطفیٰ کرتا رہا، اور ادھر انتقال بھی ہو گیا، لیکن جانتے ہو مقام کیا پایا؟ دنیا میں مقام یہ پایا کہ اگر آپ کسی قطب سے پوچھیں تو فرماتے ہیں غوث کا مقام بڑا ہے یا صحابی کا مقام بڑا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے تم مقامات کی بات کرتے ہو، سنو رسول اللہ کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، وقت کے غوث کا مقام اس دھول تک بھی نہیں پہنچتا، یہ صحابی کا مقام ہے۔ میرے عزیزو، اس نوجوان کے متعلق عرض کر رہا ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لایا اور دیدار رسول کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن مقام دنیا کے سارے غوث و قطب سے بھی بڑا پایا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی عمل نہیں پہنچایا، وجہ صرف دیدار مصطفیٰ ہے، صحبت مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں عزت تو رسول اللہ کے قدموں میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عزت رسول اللہ سے وابستگی میں ہے۔ جو منٹ دو منٹ کے لیے بھی میرے آقا سے قریب ہوا، مولا نے اسے آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، انہیں ستارہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر جس بات کا درس دیتے رہے امت کو، کس بات کا درس ہے؟ دو باتیں سیم چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف عاشق رسول ڈاکٹر اقبال، انہوں نے زندگی کا ایک فلسفہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تم کیا کیا حاصل کرنے کے لیے بھاگے جا رہے ہو، تمہیں سکسس چاہیے، کامیابی چاہیے، کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو گاڑی بنگلے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ تو جب خواہشات بہت زیادہ ہیں تو اقبال نے کہا کیا کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، وہ چاہیے، سنا کہ محمد سے وفا تو نے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا چیز ہے کیا؟ پوری لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی عنوان کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہارا صرف اور صرف زندگی گزارنے کا طریقہ اتنا ہی ہو جائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ان کی برائے رسالت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، فیضان اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، آج یہ ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس وقت ہے، اور اسی کے لیے میں اکثر اپنی تقریروں میں یہی کہتا ہوں کسی کی جے بجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو؟ سید میاں مارا روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا نعرہ ہے، فرماتے کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے، یہ صرف بریلویوں کی زبان نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب
امیر المومنین فرمایا کرتے ہمارے جسم پر جو بال اگتے ہیں حضرت عمر فرماتے یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمیں کون پوچھتا، ورنہ ہمارا اپنا اصلی تعارف کیا ہے، ہمارا خود کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ میرے عزیزو کبھی بھی ایک بات یاد رکھو، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ دنیا میں بھی ممتاز ہے اور آخرت میں بھی ممتاز ہے۔ تم ہلکا مت سمجھنا، کسی مدرسے کو آج کے بعد ہلکا مت لینا کہ یہاں پر صرف اور صرف زکوٰۃ سے پلنے والے بچے ہوتے ہیں، یہ مزاج بند کرو، اپنے گھروں میں کھانا پک گیا۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر ممبئی وغیرہ کے مدارس کو اسی کام کے لیے رکھا رہی۔ بچے خالی تمہاری میتوں پہ قرآن پڑھنے کے لیے ہیں، یہ بچے خالی تیجا چہلم کھانے کے لیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ ہم نے دیکھی ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شادی گھر میں ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، منگنی ہو رہی ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں ہو رہی ہے۔ رات کو دیگ میں کھانا بچا، لوگ مشورہ کرنے لگے مدرسے میں پہنچا تو بچے کھا لیں گے، تمہارے گھر کا کچرا کھانے کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مہمانان رسول کی عزت ہے؟ اگر تمہیں بچوں کو کھلانا ہی تھا، جب کھانا پک گیا ہوتا پہلا لقمہ نکال کر مہمانان رسول کے لیے رکھتے، تمہارے دلوں کی عزت اور عظمت پتہ چلتی کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور ان سے متعلق چیزوں کی تمہارے اندر کتنی عظمت ہے۔ ادھر کھا لیے، پیٹ بھر گیا اور پھینکنے میں جا رہا ہے تو سوچا نہیں بچوں کو کھلا دے۔ اور علماء کو بھی یہ چاہیے، مدارس کے منتظمین کو بھی یہ چاہیے کہ ان بچوں کو ایسی فیلنگ آنے نہ دیں کہ یہ صرف قوم کا کچرا کھا کر کے پڑھنے والے نہیں، یہ مسلمین ملت بن کر کے نکلنے والے، نائبان رسول بن کر نکلنے والے۔ اور آج میں آپ کے سامنے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب علماء کم ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ جاہلوں کے ہاتھ میں جب دینی کام آ جائیں بہت سارے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حدیث پاک ہے، جاہلوں کے ہاتھوں میں سب دینی کام آ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آج یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں خاص طور پر علماء سے دور کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، ایک مشن، ایک تحریک چل رہی ہے۔ اسپین میں 700 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی، مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، لیکن ختم کر دی گئی، اسپین سے مسلمان نکال دیے گئے، پوری حکومتیں ختم۔ آج تقریباً 500 سے زیادہ بڑی بڑی مسجدیں، چرچ بنی ہوئی ہیں، سب ختم کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا ہمارے ملک سے، کٹر واد تنظیم نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا اسپین میں، یہ معلوم کرنے کے لیے اسپین والوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کیسے کر دی، 700 سال قائم رہنے والی۔ وہاں کے جو دانشور کہلاتے ان لوگوں نے یہاں سے گئے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم نے اخیر وجوہات تو بہت ہیں، لیکن اخیر زمانے میں ہم نے مسلمانوں سے ان کے علماء کو دور کر دیا تھا، علماء کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر دی تھی، قوم دور ہوتی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب علماء سے دور ہو جاتے ہیں تو قوم دین سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں میڈیا میں کچھ ٹٹو گدھوں کو لا کر لڑایا جاتا ہے، مرغے لڑتے رہتے ہیں، اور سارا ٹاپک اسلامی مسلمانوں کے متعلق، اس میں کسی داڑھی والے کو، ایک ٹوپی والے کو بھی پکڑ کر کے لاتے ہیں، وہ 5,000 10,000 روپے والا ہوتا ہے، اور اس کو پہلے سے ٹرین کر کے بٹھایا جاتا ہے کہ تم سارے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے پینل میں ان سے ہار جانا، مولوی صاحب ہار جائیں، زیادہ بات نہ کر سکیں، کیوں؟ تاکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی امیج گر جائے۔ نیوز دیکھنے والے سارے مسلمان دور دراز بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں کیا ہے مولوی صاحب کو تو کچھ علم ہی نہیں ہوتا، ہمارے علماء تو ایسی ہیں، دیکھو ٹی وی میں دکھ رہے ہیں۔ تم نے ٹی وی والے ان علماء کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے دلوں میں یہ بٹھانا شروع کر دیا کہ علماء کسی کام کے نہیں۔ یہی تو مشن یہ چاہتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر سے یہ قدر ختم ہو جائے
میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، حقیقی جو ربانی علماء ہیں وہ تمہیں وہاں پر زر خرید گدھوں کے بیچ نظر نہیں آتے۔ وہ حقیقی ربانی علماء جاؤ بیرون شریف کی سرزمین پر دیکھو، اعلیٰ حضرت کا فیض جن پر ہے، اور جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہیں وہ بکرے والے لوگ نہیں ہوتے۔ آج سے میں یہ کہوں گا کہ علماء سے دور نہ ہونا کبھی، ورنہ دین سے دور ہو جاؤ گے، دین سے دور ہو جاؤ گے۔ ہاں میں علماء کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ علماء کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ فلاں صاحب کو راضی کرو، فلاں صاحب کو راضی کرو، ان کو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرے، صرف اللہ اس کے رسول کو راضی کرے۔ ارے وقت کا حاکم راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آج یہ آپ لوگوں کے، بلکہ میں کھل کر کے یہ باتیں کہتا ہوں، مجھے اس بات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کہ بہت سارے امام حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر بولیں، آپ پورے ہندوستان بھر میں بول رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، کچھ زیادہ بولیں تو صدر صاحب کل سے ہم کو نشانے پر رکھ لیں گے اور امامت سے بھی نکال دیں گے۔ علماء کے گلے پر تم نے پھندے ڈال کر کے رکھے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، اس کے گلے کو آزاد تو کرو۔ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے سود پر بولنے کے لیے منع کرتے ہیں، شراب پر بولنے کو ٹرسٹی حضرات منع کرتے ہیں۔ ہاں صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر جوا کھیلتے ہیں، آپ مت بولا کرو ورنہ پوری قوم ناراض ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایک بار سے، میں بھی اسی برادری سے ہوں، علماء سے، اسٹیج پر جانے سے پہلے صاحب نے کہا تھا، جو ممبر وہ معتمین تھے، کہ یہاں پر فائنانس کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، اس ٹاپک کو آپ مت چھیڑیے، باقی سب بات کیجیے آپ۔ ہم نے کہا آج تو ہم پورا کا پورا موضوع سود پر ہی بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم قوم کی بیماریوں سے کمپرومائز کریں، ہاں ہم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے علماء امین ہیں، وہ حضور کی تعلیمات پہنچائیں، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، لیکن ہم احسن طریقے سے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ پتہ ہے میرے عزیزوں، سود بھی ہمارے درمیان ہے، شراب بھی ہمارے درمیان ہے، زنا بھی آ چکا ہے، بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں پر انگلی رکھتے رہیں، یہ مت دیکھیں کہ کس کا چہرہ بگڑ رہا ہے کس کا نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا کہ اچھا ہوگا، انجیکشن لگانا ہے لگاتے رہتا ہے، اس لیے کہ پتہ ہے سوئی تھوڑی دیر چبھے گی لیکن بخار اترے گا ضرور، بخار اترے گا، اور گولی کڑوی ہی دیتا ہے ڈاکٹر، نگل جاؤ اسی میں بخار کا فائدہ ہے۔ علماء یہ مت دیکھو کہ کون کس طرح سے چہرہ بنا رہا ہے، عظمت مصطفیٰ کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل کو قیامت کے دن علماء سے یہ سوال ہوگا، امت جب حرام کاموں میں مبتلا تھی تب تم کیا کر رہے تھے؟ اگر تم یہ کہو گے وہ سیٹھ صاحب راضی کر رہے، ان کو راضی کرنا تھا، ان کو راضی کرنا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عالم جو دنیا داروں کو دیکھ کر کے ان کے گھروں پر جا کر کے کچھ وصول کرنے کی بنا پر اپنا دین چھپاتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں پخانے پر بیٹھنے والی مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ نہ علماء ذلیل احترام کی ذمہ داری میں آپ کو بتاؤں، آج دیکھیں ہندوستان میں ایک مسئلہ چل رہا ہے نا، بیچارے کچھ مولوی نما اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اوم اور اللہ کو ایک بنا دیا۔ وہ جماعت کو بھی آپ پہچانتے ہوں گے اچھی طرح سے، جن کے بارے میں پچھلے 100 سال سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، 100 سال سے ہمیں بیدار کر رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہی ہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آج سٹیج پر بیٹھ کر کے ان کو یہ سب باتیں کہنی پڑ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت راضی ہو جائے۔ ہاں کٹر حکومت ہے، کچھ لوگ پنڈت لوگ راضی ہو جائیں، کچھ پجاری لوگ راضی ہو جائیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، یہ جو راضی کرنے کا جو چکر ہے، بیچارہ راضی کرتے 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 کتا بن جاتا ہے، دنیا تو راضی نہیں ہوتی، کبھی راضی نہیں ہوتی۔ راضی کرنا ہو، امام
امام اہل سنت فاضل بریلوی کا طریقہ دیکھو، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، انہوں نے برملا یہ کہا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، جو تعریف کرنا ہوگی تو عظمت مصطفیٰ کی بیان کریں گے، تاجدار مدینہ کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے حکومت کا کیا لینا دینا، آج ہے کل نہیں ہوگی، آج ہے کل نہیں ہوگی، اور آج ان کی تعریف کرو گے کل ان کے کوئی دوسرے بیٹھ گئے تب کیا کرو گے، کہ وہ پرانی والی وہ ختم ہے اب نئی والی کریں گے۔ تو یہی اس طرح کی منافقت زندگی بھر چلتی رہے گی، لیکن میرے عزیزو جو نسبت مصطفیٰ رکھتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا قائل ہے، وہ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی تعریف میں ہی لگا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے ہم یوں ہی نہیں بھاگتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دکھایا ہے کہ قلم اگر اٹھائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھایا۔ آپ کو پتا ہے آج جو لوگ دین بیچنے چلے گئے، ایسے لوگ، میں ان علماء کی مذمت بھی کرتا ہوں جو علماء سو ہیں، جو ٹھیکیدار زبردستی کے بنے ہوئے ہیں، ان کا صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ چند ٹکڑوں اور سکوں کو پانے کے لیے اور کچھ نامچین لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا آپا بھی کھو دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور آپ دیکھیں ابھی سال ڈیڑھ سال گزرے ہوں گے، ایک رافضی کتا نکلا تھا، اس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا، پتہ ہے، دھرم بھی بدل لیا اور گھر بھی بدل لیا، سب ختم ہو گیا، اور پھر زعفرانی دشالہ اور لنگی پہن کر کے اگنی ہون کرتے رہ گئے۔ پتا چلا 6 مہینے کے بعد ان پنڈتوں نے بھی لات مار کے بھیج دیا، اور اب حالت یہ ہے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دین مصطفیٰ چھوڑ کر گیا، نام بھی بدل لیا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے ہندوستان میں میری وجہ سے ہلچل مچ جائے گی اور بہت سارے لوگ میرے پیچھے پیچھے دین چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ اس کتے کو پتا نہیں جو کچرا ہے وہ جا کر رہے گا، اسلام کو ایسے کچروں کی ضرورت نہیں، ان کے بدلنے سے الحمدللہ ہمارے 8 سال کے بچے کے دین پر بھی فرق نہیں آیا۔ ہاں، بات اتنی ہے کہ آج اس کی ذلت کو ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بہت خوب زندہ باشندہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسی یاد رکھو میرے عزیز، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کو امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضور کو اگر چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقت، نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے حضور کو اگر چھوڑو گے۔ ایک سوال پھر میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی بھی میں نے تقریر میں کہا تھا، آپ کی زبان پر یہ جملہ پابندی کے ساتھ آ جائے، میں ابھی پوچھتا ہوں، اور ہر سنی جلسے میں لوگوں کو یہ بات یاد ہے، پکی یاد ہے، میں ایک جملہ پوچھوں گا آپ جواب میں خود ہی کہیں گے، ہر سنی کو یاد ہے، میں پوچھ رہا ہوں وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک کو یاد ہے، وہ جو نہ ہو تو کون ہے؟ رسول اللہ اگر نہ ہو تو کچھ نہیں، ہماری زندگی نہیں ہے، ہمارا نام کچھ نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور قبر میں بھی اگر حضور نہ ہو تو، اور حشر میں بھی اگر حضور نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ حالت تو یہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، ہاں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، اپیل ہے میری، تم عزت ڈھونڈنے کے لیے اہرے گہرے کی قدموں کی اور ان کی پیچھے نہ گھومو، عزت کہیں نہیں ہے، عزت کہیں نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے مال و دولت کو عزت مت سمجھو، تھوڑے دنوں کے گاڑی بنگلے کو عزت مت سمجھو، حقیقی عزت میرے مصطفیٰ سے کمال کی محبت کرنا، حضور سے ٹوٹ کر عشق کرنا، یہ حقیقی عزت ہے۔ مر بھی گیا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کا نام مرنے نہیں دیتا۔
اس کا نام ختم نہیں ہوتا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے وہ ہمیشہ دلوں پر راج کرتا ہے. آج 100 سال کے بعد بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ کیوں؟ کیا تمہارے رشتے دار ہیں اس لیے نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ اسی لیے لگتا ہے کہ زندگی بھر اس اعلیٰ حضرت نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ایک ہی کام کیا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جو میرے مصطفیٰ کی محبت کا کام کرتا ہے اللہ ہمیشہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے، اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے. یہی عزت ہے میرے عزیزوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. حافظ قرآن کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کا دوزخ میں جانا واجب ہو گیا. ہاں، حافظ قرآن کو یہ اختیار دیا جائے گا، اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگ جو دوزخ میں جا رہے تھے ان کو پکڑ کر کے وہ جنت میں لے جائے گا. یہ اعزاز بھی اسے جو دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. ورنہ ایک بات یہ بھی بتا دوں، نصیحت ہے میری، قرآن انہوں نے 30 پارے یاد تو کر لیے، اپنے سینوں میں بسا لیے، لیکن اے میرے عزیز طلبہ، نوجوان بچوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، صرف قرآن سینے میں ہے تب بھی کوئی حاصل نہیں. قرآن اسی وقت فائدہ دے گا جب سینے میں عشق رسول کی روشنی ہو، ورنہ نقصان بھی ہے. بہت سارے لوگ نقصان اٹھا لیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب. آپ سے میں پوچھتا ہوں، نور سے مطلب کون ہے؟ حضور پاک کی ذات سے. اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک. یعنی ایک آیت میں اللہ نے 2 چیزیں بیان کی. اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کا نور، رسول بھی آئے اور قرآن بھی. 2 چیزیں آئی ہیں، روشن کتاب اور نور. لیکن ترتیب دیکھیں، پہلے کیا آیا؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف سے پہلے تمہارے پاس کیا آیا؟ نور آیا، یعنی حضور کی ذات ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب مبین، قرآن ہے. اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب اٹھاؤ لیکن پڑھنا اسی وقت ممکن ہے جب لائٹ لگی ہو. اجالے کے بغیر آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نور کا پہلے ہونا ضروری ہے. روشنی کے بغیر کوئی کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے ان طلباء سے بھی میں کہتا ہوں قرآن تمہارے پاس موجود ہے لیکن اس کو پڑھنے کے لیے مدینے والے کی لائٹ ہونا ضروری ہے. رسول اللہ کی محبت ہو تب یہ قرآن تمہیں بہت بلندی تک لے جائے گا. اور جب نبی پاک کی عظمت سینے میں نہ ہو تو دھکے کھاتے رہ جائیں گے. قرآن کا ترجمہ ادھر سے ادھر کرتے کرتے کچھ لوگ جو گمراہ ہو گئے، بہک گئے. کبھی نبی کے گناہ ثابت کرنے لگ گئے، کبھی اللہ کے مقام پر بھی بات کرنے لگ گئے. بہت ساری چیزیں ترجمے میں غلط کیوں کیا؟ عشق مصطفیٰ کا نہ ہونا، محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا سینے میں نہ ہونا. اسی لیے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دین کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. نہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ شریعت پر چل سکتے ہو، نہ ہی اپنی زندگی میں کوئی دوسرا کام کر سکتے ہو. حتیٰ کہ اگر مر بھی گئے قبر میں تو 2 سوال تو آسان ہیں، فرشتے جو کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. سب کہہ سکتے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. تیسرے سوال پر وہ فرشتے آئیں گے اسی ذات کی طرف، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہی سوال ہے جو منافق نہیں جواب دے سکتا. نہیں، وہیں آ کر پھنسے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب تک نہ بتائے وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہی رہے گا.
اسی لیے میں نے کہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور قیامت کے دن کا منظر بھی یہی ہے. ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ پوری مخلوق حضور کے پاس گئی. پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پوری کائنات کے سارے انسان پہنچتے رہے. ہماری سفارش کر دیجئے، ہماری سفارش کر دیجئے. ہر نبی نے کہا جس کے لیے تم آئے ہو آج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اخیر میں گھومتی ہوئی یہ پوری مخلوق نبی پاک کے پاس آئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس چیز کے لیے تم گھوم رہے ہو وہ میرے پاس ہے، وہ میرے پاس ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. اس لیے میرے عزیزوں میں نے اپنی تقریر کا پورا حصہ اسی بات پر رکھا کہ عزت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. عزت رسول اللہ کے پاس ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے. اور یہ دروازہ چھوڑ کر جو عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا. دنیا میں کوئی منصب حاصل کر لینے کا نام عزت نہیں ہے. حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ کے نور کی بارگاہ میں ہے. مولا رب العزت جس کو عزت سے نوازے وہی حقیقت میں عزت ہے. اسی لیے میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں. آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اعلیٰ حضرت نے سچ کہا، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں ضرور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.